بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، سہیل افریدی چیف منسٹر کے پی کے کی سرکردگی میں قیادت میں ریلی منصہرہ پہنچ چکی ہے۔ ہری پور سے لے کر منصہرہ تک، یعنی حویلیاں، ایبٹ آباد، منصہرہ، ایک عجیب عالم تھا۔ اگر لوگوں کے جوش و خروش کو دیکھا جائے، کوالٹی پہ نظر رکھی جائے، تو کمال، آسمانوں کو چھو رہے تھے جذبات لوگوں کے عمران خان کے حق میں اور موجودہ گلے سڑے نظام کے خلاف، اور اس نظام کو لانے والے اور پھر فارم 47 کے ذریعے نالائق اور نکارہ لوگوں کی حکومتیں قائم کرنے والوں کے خلاف ایک نفرت تھی جس کا ہم واضح مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ سہیل افریدی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ عشق عمران میں ہم جان سے گزرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین کرام، سیاست تو سیاست ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کبھی استثنائی صورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی عشق وہ کام کر جاتا ہے کہ عقل حیرہ رہ جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بھام ابھی۔ کبھی کبھی یہ کیفیت جو عشق کے مصدر سے پھوٹتی ہے، 100 عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہی عالم ہے اس وقت اس ملک کا، بالخصوص کے پی کے کا، اور آپ سندھ میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ عمران خان نے ایویں نہیں کہا تھا کہ اگر مجھے آپ اس طرح نکالو گے تو میں آپ کے لیے بہت خوفناک ہو جاؤں گا۔ خوفناک تو ہے، اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک خوف ہے جو 47 نمبر گدھوں کی حکومت سے وابستہ ہر شخص ان کے حواریوں، پٹواریوں اور مفاد پرستوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ صرف انہی کو نہیں، مجھے کہنے دیجئے، سچ کہنے دیجئے، وہ لوگ جو انہیں لے کر آئے ہیں بظاہر بہت طاقتور نظر آتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، میزائل، ایٹمی میزائل ہیں، طیارے ہیں، آبدوزیں ہیں، 7.5 لاکھ مسلح فوج ہے، خفیہ ادارے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں۔ تو جب ان کا دھیان اس طرف جاتا ہے، اپنی طاقت کی طرف، تو سمجھتے ہیں خیر ہے، لیکن خیر کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں، دہائی دیتا چلا رہا ہوں، کہتا آپ کو ہوں، سناتا کہیں اور ہوں، کہ خدا کے بعد اگر روئے ارض پر کوئی طاقت ہے تو وہ خلق خدا کی طاقت ہے۔ جب وہ ایکا کر لیں، مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، نکل پڑے، تو تاریخ گواہ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے کہ پورے کر و فر میں مبتلا حکمرانوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی یہ تھے بھی یا نہیں۔ جس طرح آپ کے ملک میں کل ہی کی بات ہے کہ وہ بیچارہ پرویز مشرف، مجھے گھن آیا کرتا تھا کہ جب وہ مکے دکھا دکھا کر، اشارے کر کر کے وہ کمانڈو خطاب کیا کرتا تھا۔ کیا ہوا انجام اس کا؟ انتہائی عجیب و غریب عالم میں اس کی موت واقع ہوئی، اور قبر کہاں ہے یہ بھی کسی کو علم نہیں۔ تو یہ منظر بدلنے والا ہے، لیکن منظر نہیں بدلا کرتے جب تک قوم وہ منظر بدلنے کے لیے اپنا فرض ادا نہ کرے۔ ذرا کبھی تو موازنہ کر کے دیکھا کیجیے گا۔ یہ سہیل افریدی یہاں بھی ہو کر گیا ہے، ایک مہمان ہے۔ ہاں، مجھے علم ہے کہ 95% پنجابی عمران خان کے ساتھ ہیں دل سے، لیکن وہ ہمت اور وہ جرت کیوں نہیں جو بلوچوں میں ہے، جو پشتونوں میں ہے، مجھے کہنے دیجیے سندھیوں میں ہے، حالانکہ بڑی مانو قوم ہے۔ عمران خان نے 8 فروری کو کال دی ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن کی آغاز ہے، 8 فروری کو آغاز ہے۔ یہ کہانی اور یہ قصہ، یہ جد و جہد کا منظر کب تک چلے گا، کہاں تک چلے گا، کب فتح نصیب ہوگی؟ ہے معاملہ فتح اور شکست کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ملک سنور جائے گا، سیاسی حالات سنور جائیں گے، یہ معیشت چلنا شروع ہو جائے، یہ ملک چلنا شروع ہو جائے، ناظرین اکرام کبھی نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے گا، میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو انصاف مل جائے گا عدالتوں کے ذریعے، یہ عدالتیں تو عدالتیں رہی ہوئی نہیں ہیں ناظرین اکرام، یہ تو عقوبت خانے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ یہ تو سارے کا سارا نظام لپیٹا ہی اس لیے گیا ہے کہ عمران خان کو بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھا جا سکے، اور اس کے حق میں اگر کوئی بولے تو اسے پکڑ کے ہم فضول سے مقدمات میں الجھا کر جیل میں بند رکھ سکیں۔
سزائیں دے سکے طویل، تاکہ ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ تو اس لیے میں تو شروع سے کہتا چلا رہا ہوں، شکر ہے خدا کا کہ مجھے سننے اور دیکھنے والوں میں سے دوستوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی تمام ویڈیوز کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں اور بیٹھ کر پھر کوئی نتیجہ ہم نکالیں گے اور آپ کو دیں گے کہ آپ اول روز سے کیا کہتے چلے آ رہے ہیں وہ کتنا درست ثابت ہوا ہے اور کتنا غیر درست۔ آپ جانتے ہیں میں کہتا چلا رہا ہوں یہ عدالتیں نہیں، یہ بالاخانے ہیں، ان میں ججز نہیں بیٹھتے، ان میں اس بازار سے تعلق رکھنے والے لاولد، مجہول النسب، ان سے بھی بدترین لوگ آج کل ان عمارتوں میں بیٹھتے ہیں جنہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹس کہا جاتا ہے، ناظرین اسپیشل عدالتیں کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی تصور کرے کہ عدالتوں کے ذریعے کوئی صورت نکل آئے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا چلا رہا ہوں کہ بائیکاٹ کر دے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ناظرین اکرام، وہ میرے ساتھی جب ہم پیپلز پارٹی میں ہوا کرتا تھا، جب پیپلز پارٹی تھی، زرداری لیگ کا میں کبھی حصہ نہیں رہا، مجھے ہمیشہ اللہ نے برائی سے محفوظ رکھا ہے۔ تو جب ہم جدوجہد کر رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ بھئی ہم ہتھے چڑھے ہوئے، کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف کی توقع ہی نہیں، لہٰذا فیصلہ کیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، میرے ساتھی سن رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی انہیں علم نہیں تھا، بس ٹھیک ہے لائے گئے ہیں، بس یہ مقدمہ چلے گا۔ میں نے جھنجھوڑا جیسے کسی نیم بے ہوش شخص کو جھنجھوڑتے ہیں، منہ پہ پانی پھینکتے ہیں۔ میں نے کہا بائیکاٹ کرنا، اگر بائیکاٹ نہ کیا تو تاریک راہوں میں بے نام مارے جاؤ گے، سزائے موت تو ہو کر رہے گی۔ میرے دوست سن رہے ہیں اس وقت، سب سنتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ سزائے موت تو ہو کر رہے گی، اگر سزائے موت سے انہیں باز رکھنا ہے تو لعنت بھیج دو، کہو یہ قرض ہے، یہ لعنت ہے، یہ عدالت نہیں۔ بس کیا تھا، پھر ہم نے کھڑے ہو کر وہ خطوات دیے۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری کتاب پڑھ لے ناظرین اکرام، میرے لیے نہیں، مجھے کوئی نہ مجھے زندہ باد سے کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی میرے غبارہ ہے ہی نہیں جس میں ہوا بھری جائے، اور نہ کوئی برا کہے تو پھر نہ مجھے کوئی نفع کا نہ نقصان کا، میں ہے ہی کوئی نہیں۔ خوشی، غم، نفع، نقصان، زندہ باد، مردہ باد ایک نقطے پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میرے لیے کوئی تفریق اور فرق نہیں ہے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کتاب اس لیے پڑھیں کہ جسے بھی سیاست کے ساتھ کوئی شغف ہے، وہ سیاست کو سمجھنا چاہتا ہے یا سیاسی طور پہ، عملی طور پہ سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کئی سولیاں سر راہ تھی، اس میں سارا یہ میں نے رداد لکھ چھوڑی ہے۔ لہٰذا یہ پارلیمنٹ، یہ قومی اسمبلی جائز ہے، یہ اس بچے سے بھی زیادہ ناجائز ہے جسے جنم دے کر کوئی خاتون بیچارے کو کچرے پہ چھوڑ جاتی ہے۔ گناہ تو سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ وہ معصوم اور مظلوم ایک بچہ، اور یہ تو ان کی حیثیت وہ ہے، لیکن یہ مظلوم بھی نہیں اور معصوم بھی نہیں۔ یہ بھی ذرا غور فرمائیے نا، ان پر مشتمل وہ پارلیمنٹ جہاں صرف 16 سیٹیں یہ جیت پائے، اور اب 2/3 میجارٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن سے سیٹیں چھینی گئی ہیں اس پارٹی کے لوگ وہاں نمائندگی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں، اسے لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں، اسے قانونی حیثیت دے رہے ہیں، اسے اخلاقی حیثیت دے رہے ہیں۔ صرف اگر میرے کہنے پہ چلے پی ٹی آئی، عمران تو جیل میں ہے، وہ مرد قلندر، ان تک میری آواز پہنچتی ہے، لیکن یہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے مرضی ہے، لیکن میں کہوں گا ضرور کہ اب وہ وقت ہے کہ صرف کے پی کے، چونکہ وہاں ہم نے الیکشن جیتا ہوا ہے اور ہماری گورنمنٹ بھی ہے وہاں، جس جگہ پہ ہم الیکشن جیتے، مثلا سندھ میں ہم الیکشن جیت گئے، لیکن فارم 47 کی طرز پر وہاں زرداری لیگ اور ایم کیو ایم وغیرہ کو وہ نشستیں دے دی گئی۔ پنجاب پورے کا پورا چھین کر وہ سارے کا سارا شریف خاندان کو دے دیا گیا۔ تو مرکز سے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مستعفی ہو جائے، اور دوسری طرف ساتھ ہی عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایسے نہ کہا جائے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، کہیں یہ عدالتیں رہی نہیں، ہم ان میں وقت کیوں ضائع کریں، جاؤ جو کرنا ہے کر لیں۔ جس طرح ہم نے کہا تھا، یہ آپ کے سامنے بیٹھو، سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن شور اتنا مچ چکا تھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل، پوری دنیا کا میڈیا، کہ ابھی انہوں نے تو حصہ ہی نہیں لیا، ان میں سے کسی نے مچھر کا پر تک نہیں توڑا۔ تو ہم نے اقرار کیا تھا کہ جناب، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اقرار کیا تھا، مجھے پتا تھا سزائے موت تو وہ جو ہونی ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ بریگیڈیئر ریاض اللہ ہٹک جج تھے، اور کرنل آصف رٹھور، اور ساتھ ایک دفعہ 30 کا میجسٹریٹ تھا، باقی بڑا وہ فوجی بندوق کے لیے عدالت میں اندازہ کر لیں، ہم بند ہیں، اور
कोर्ट मोकों पे एयरक्राफ्ट गन्स लगी हुई है, जेल के आसपास जीपे पेट्रोलिंग पे हैं, एक खौफ और वहशत का समा, और अंदर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जनाब हम जनरल ज़ियाउल हक को मारना चाहते थे, लेकिन अफसोस है कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। हम चाहते थे कि अपनी जान पर खेलकर इस आमरे मुतलक से कौम की जान छुड़वाएं। इकरार किया, सजाए मौत हुई, आज आपके सामने बैठा हूं, और फिर जब देखता हूं मुल्क का वही हाल है, उससे बदतरीन है, वैसा नहीं। तो दो रास्ते मेरे लिए, मैं चुप करके खाना खाऊं, रात को सो जाया करूं, किताबें पढूं, कुछ सैर वैर करूं, हरी हरी घास पर जहां ओस पड़ी होती है, लंबे लंबे सांस लूं ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए, तो छोड़ूं ये। हर वक्त रात को 2 बजे दरवाजा खटकता है तो मैं कहता हूं कोई लेने के लिए आ गया, मैंने वो रखा हुआ है अपना सामान, वो सामने 2 सूट, 1 जूता, 1 चप्पल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मैंने क्या लेना है। जिम्मेदारियों से मैं फारग हो चुका हूं, जिम्मेदारी मुझ पर अब कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर में रहूं या किसी तय खाने में तारीख में, मेरे लिए एक ही है, जेल में फेंक दे, 10 साल सजा दे दे, मुझे हंसी आएगी। मुझे कोई कहे कि जाओ भाई तुझे 25 वर्ष कैद में, को जाए यार काम कर जाके, सो सब कुछ देख लिया हुआ है नाज़रीन इकराम। इसलिए मैं कोई इस चीज का दावेदार नहीं हूं कि मैं बड़ा बहादुर हूं, कि मेरे असाब बहुत मजबूत हैं। हो सकता है मैं, आप जो सुन रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मुझसे बहुत ज्यादा सलाहियतें अल्लाह ने आप में रखी हों, लेकिन वो आपसे पोशीदा हूं। इरफान ज़ात देखिए तो अपने अंदर झांक कर, ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, चुप रहने का समा है नाज़रीन इकराम कोई? बिल्कुल भी नहीं। और पंजाब को अब उठना होगा, जागना होगा, चूंकि और कुछ नहीं, चले पिछली नस्लें तो गुजर गई कि भाई यही वो पंजाब था, सारी जिंदगी अंग्रेज का साथ इन्होंने दिया है। यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग शोर मचाती रही, कोई आया ही नहीं उधर। वो तो जब तय हो गया कि ठीक है जी, फिर ये भाग कर आगे सारे, और पाकिस्तान का जो इन्होंने हाल किया वो आपके सामने है। 74% दही आबादी थी, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई हुई थी, खुद ही अंग्रेज एक इशू पैदा करता था और यूनियनिस्ट पार्टी वालों को कहता था कि चलो जी आप एहतजाज करें ताकि आपकी लीडरशिप बनाए। तो एक लीडरशिप, दही लीडरशिप उभारी हुई थी इन्होंने। ये चकूक सिस्टम ये किसके हैं? जो लुच्चा देखा, जो लफंगा देखा, जो लठबस देखा, उसे कहा चल भाई ये 10 मुरब्बे तेरे, तूने अब आना, हमें बचाना है। अब वो चौधरी बनकर बैठे हो। ये तो पंजाब का करैक्टर है। और फिर इसी मिजाज, इसी जहन के किसानों के बच्चे फौज में चले गए पढ़ लिख कर, तो करैक्टर तो वही है। यहीं से ब्यूरोक्रेट निकले, उनका करैक्टर भी वही है। जाए जाकर देखें ब्यूरोक्रेसी, अगर आपने देखनी है, कोई फर्क देखना है, सियाह और सफेद का फर्क देखना है, तो जाइए केपीके में चले जाइए, और बाद में आकर पंजाब में किसी दफ्तर में कदम रख के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी करैक्टर क्या होता है। अब जिसे कहते हैं जनरेशन जी, उसे बगैर किसी शर्म महसूस किए इकरार करना होगा कि ये हमारा कौमिश्ती करैक्टर रहा है। 5 दरियाओं के दरमियान पाए जाने वाले मैदानों में रहने वालों का अब इसे छुटकारा हासिल करना होगा। दुनिया बदल चुकी है, अब जनरेशन जी को आगे आना चाहिए। एक कमाल किया जनरेशन जी ने, क्या किया है? ये कई हशरातुल अर्ज़ देखे ना, ये फौज आपके और मेरे पैसे पे करती क्या क्या है। कभी ये शाहिद अफरीदी को अंदर ले आती है, कभी वो बेचारगी का मारा हुआ जवाद है उसे ले आती है, कभी अलफ बे जीम दाल उसे उठा कर ले जाते। अब एक बेचारा सा है वो इकरारुल हसन, उसे लॉन्च कर दिया। उसने कहा जी मैंने पता नहीं कोई राजपाट पार्टी बना ली है। जनरेशन जी ने कमाल किया, उन्होंने कहा जी हम तुम्हें ज्वाइन करते हैं। उसके पेज पर जाके वो उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, तनकीद करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। चले इस हद तक बड़ी हुई तनकीद जाती तौर पर नहीं, हाँ जो करैक्टर है उस पर बिल्कुल बिल्कुल हम शहरी हैं। कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे इस पाकिस्तान को तो बोलना चाहिए, हमें उस हद के अंदर रहकर बोलना चाहिए। मसल मैं कहता हूं इस वक्त जो फौजी की आदत है उसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल तबाही और बर्बादी के धाने पर पहुंच चुका है। इन्हें रहम करना चाहिए, अवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए हालात बदलने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है इनके बारे में कहता हूं, ये तो कप्पड़ कुत्ते हैं। ये शबा, ये नवा, ये जरदारी, ये बिलावल। अब देखे बिलावल, हाँ मैंने कहा था आपको कि ये सुहेल अफरीदी को थोड़ा सा जानबूझकर उन्होंने ढीला छोड़ा था। जरदारी सियाना है, सियासतदान नहीं है, गली मोहल्ले का सियाना आदमी है, ब्लैकमेलर है पूरा। अपनी न्यूसेंस वैल्यू, मौका मिले तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा लेता है, बढ़ा ली उसने। थोड़ा सा दिखा कर नजारा देखो, फिर आ गया फोन, फिर कह दिया आसिफ जरदारी में बंद करो इन्हें। फिर वही कुछ होना शुरू हो गया जो सुहेल अफरीदी के साथ पंजाब में लगभग वही होना शुरू हो गया। मैंने कहा था कि न्यूसेंस वैल्यू बढ़ गई है, बार्गेनिंग पावर ज्यादा बेहतर हो गई है उसकी, तो उसे कह दिया होगा कि ठीक है जी हम तो, हाँ ये मैं आपको कहता चला रहा हूं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम और हमजा, ये उन्हें खबर मिल चुकी है कि इनकी शक्लों से लोग बेजार हैं, इनसे नफरत इस कदर है बढ़ी हुई कि जो कुछ फौजी क़यादत कर रही है, जितनी नफरत उन तक पहुंचनी चाहिए
اس میں پلس ہو رہی ہے جو ان سے وابستہ نفرت ہے، لہذا ادارہ بدنام ہو رہا ہے۔ سو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سے پیچھا چھڑوایا جائے۔ کبھی سوچتے ہیں چھڑوا لیا جائے، کبھی پھر دبک جاتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ تبدیلی لے۔ اب یاد کرو آئے ہاتھ سے آپ نے تو کہا تھا کہ 2.5 سال ہمیں ملیں گے، تب بلاول کو وہ میک اپ کروا کے وہاں لے آئے ہیں کہ چل بھی بچے انگریزی بول اور 10 کے تو وزیر اعظم تک لائق ہے ہمیں۔ تو یہ ہے آپ کے ملک کے اندر سارا نظام چل رہا، اور جب تک آپ خاموش رہیں گے یہ نہیں، اس سے بہت بدتر حالات کے ساتھ آپ کا پالا پڑے گا۔ آپ کو علم ہے کہ جھوٹ کس طرح بولا جا رہا ہے۔ چلو باقی چھوڑیں، جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے کسی کاروباری شخص سے وہ ذرا پوچھ لے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا بنا ہے، ذرا پوچھ لیجئے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بڑی بڑی کمپنیز وہ ساری پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ تو خود اقرار کر رہے ہیں۔ وہ کل میں نے ان کے جیلی پروفیسر کا وہ لکھا ہوا اس کی سطور حرف پہ حرف پڑھ کے سنائی تھی کہ جناب ہم کمائی 100 روپیہ کر رہے ہیں اور اخراجات ہمارے 200 روپیہ ہیں، ہمارے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا ہمارے، اور دوسری طرف وہ کیا ہے، وہ جوکر شباز اتنے بڑے اشتہار دے رہے ہیں آپ کے اور میرے پیسوں پہ۔ اڑان پاکستان، اڑ گیا پاکستان۔ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ سلطان العارفین نے، وہ آپ نے سن رکھا ہے، وچے ہی چھیڑے وچے ہی کھیڑے تے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو۔ یہ انسان کے اندر ہی یہ پوری کائنات ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ انسان کا اندر، اس کا باطن، ان سب کو اپنے اندر سمو کر پھر بھی جگہ بچتی ہے، اور اتنی بچتی ہے کہ مسلسل بڑھتی ہوئی یہ کائناتیں، یہ صلاحیت بھی انسان کے اندر ہے کہ اپنے اندر ہی وہ، بلکہ دل کے اوپر ایک نقطہ بنائے بال پوائنٹ سے، اس کے اندر سما سکتا ہے۔ یہ باہر جو سمندر دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انسان کے اندر یہ تو سمندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بغیرتی کا سمندر بھی انسان کی ذات کے اندر ہی ہے۔ اگر انسان اس میں ڈوبتا چلا جائے، کیونکہ مختلف مچھلیاں وہ مختلف قسم کے اوصاف کے پانی وہ انہیں راس آتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں بغیرتی بہت راس آتی ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے آپ نا۔ وہ بغیرتی اور بے حیائی کے سمندر میں غواص اور غواصی اس قدر کہ نیچے ہی چلے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ بے حیائی بغیرتی کے علاوہ بھی کچھ زندگی ہے۔ وہ ہے سہیل وڑائچ۔ آپ کو میں نے کہا ہے پہلے بھی، کسے کہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا الیکشن، اس پہ آپ کالم لکھنا، ایک لکھ دے۔ میرے پاس بیٹھا ہوتا تھا، یہ راتیں اکٹھی گزرتی تھی، لیکن کھن آتا ہے اب اس سے، تصور آتا ہے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ آج پھر اس نے کالم لکھ مارا ہے کہ معیشت درست ہو گئی، معیشت درست ہو گئی۔ اندازہ کیوں بلا؟ وہ اس لیے، مثال کیا دی ہے، دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ PIA بک گیا ہے، کوئی خریدنے والا مل گیا ہے، معیشت چل گئی ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے ذرا دیکھ لیجیے گا، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ناز دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، جب بندے کے مقدر میں بے حیائی اور بغیرتی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ بغیرتی اور بے حیائی بھی تھوپی جاتی ہے اس کے کرموں کے سبب آسمانوں سے، آسمانوں پہ کی قوتیں اس کی عقل سلب کر لیتی ہیں۔ وہ کہتا کیا ہے کہ دیکھیں جی، یہ PSL وہ بھی کسی پاکستان نے خرید لیا، پاکستانی معیشت ٹھیک ہوگی۔ جسٹ امیجن، میں کیا آپ کو ڈیٹس دوں، بس اتنا کافی ہے کہ جس دن کا عمران خان نے ان لوگوں نے نکالا ہے، اس دن سے لے کر آج تک جتنے قرض یہ لے چکے ہیں اور جس طرح بے دردی سے خرچ کر چکے ہیں، جو آپ نے اور میں نے اور ہماری نسلوں نے ادا کر رہے ہیں، اگر سقط ہوئی تو نہیں تو ڈیفالٹ قرار پا کے ختم ہو جائیں گے۔ وہ پچھلے 15 سالوں میں بھی اتنا قرض نہیں لیا گیا جتنا قرض انہوں نے لیا ہے۔ اور کرپشن کا جو عالم ہے وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، خربوں میں کرپشن جا رہی ہے پنجاب کے اندر۔ یہ ہیلمٹ یہ کیا ہے، یہ بیلٹ نہیں باندھی، یہ کیا آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ یہ سویڈن یا ناروے بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی ٹریفک رولز کو بہتر کرنا چاہتے؟ نہیں، بالکل نہیں، پیسہ نکالنا ہے۔ اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے کہا وہ جس سب انسپیکٹر نے پکڑا تھا اسے سمجھ آ گئی، تو اس نے کہا جی وکیل صاحب ہم کہاں جائیں؟ اتنے انہوں نے کہا جی روزانہ چلان کرنے ہیں بیلٹ کے، اتنے کرنے ہیں، لائسنس ہے کہ نہیں، اتنے کرنے ہیں، ہیلمٹ کسی نے اتنے پیسے چاہیے۔ تو یہ چوکی اور تھانے کتنے اربوں روپے، اور یہ سارے کا سارا وہ روپیہ ہے، وہ پیسہ ہے جو اکٹھا ہو کر اربوں میں، جس کا حساب ہی کوئی نہیں، سوابدیدی ہے یہ فنڈ۔ اور جاتا کہاں ہے؟ سہیل وڑائچ کے گھر، منع منیب کو، سلیم صافی کو،
مجیب الرحمان شامی کو اس کماش کے لوگوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے، اور اسی میں سے پھر یہ اشتہارات جو روزانہ دیتے ہیں، کروڑوں روپے کے اشتہارات۔ یہ ہے آپ کے ملک کی معاشی صورتحال۔ آٹا، اس کی قیمت ذرا سوچئے، ایک اس شخص کے جوتوں میں کھڑا ہو کر ذرا سوچئے جس کی آمدن محدود ہے اور رشوت کے امکانات بھی نہیں ہے، وہ ایسی جگہ پہ جہاں رشوت دینے کو آتا ہی نہیں، وہاں بیٹھا بیچارہ کام کر رہا ہے، آج کلرک ہے، پھر ہیڈ کلرک ہو گیا، پھر سپرنٹینڈنٹ ہو گیا، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اس ہاتھ لگاؤ کسی چیز کو۔ پیٹرول دیکھ لیں، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ درمیان میں ایسے کریں گے 26 پیسے کم ہوگی، 1 روپیہ 2 آنے کم ہوگی۔ تو یہ ہر لحاظ سے انہوں نے آپ کا ملک، جو آپ کا گھر ہے، اسے برباد کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو انہیں روکنا ہوگا۔ میں تو جب تک میری زبان میرا ساتھ دیتی ہے، میں تو دہائی دیتا رہوں گا۔ 8 فروری اٹھیے، نکلیے، بھئی شٹر ڈاؤن کیجئے۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان نے کبھی کہا پرامن احتجاج، یہ آپ کا قانونی، آئینی اور اخلاقی حق ہے، یہ آپ کا، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ مثلا آپ اپنی دکان نہیں کھولتے تو یہ غیر قانونی بات ہوگی، کوئی آپ کو کہے کہ آپ اپنی دکان کھولے، شٹر ڈاؤن رکھے۔ جب پہیا جام تو پھر پہیا جام ہو، تھوڑا سا نکل کے دیکھیے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے، بہت کرر و فر تھا لوگوں میں، تحریک چلی، آہستہ آہستہ چلی، یہ تو بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ ہم نے بڑی آہستگی سے تحریک کو بڑھ کر آگے بڑھتے اور پھر حکمرانوں کا دھرم تختہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جس طرح سہیل افریدی، ہر گھر سے ایک سہیل افریدی نکل سکتا ہے۔ سہیل افریدی نے کوئی توپ تو نہیں اٹھائی ہوئی، یا کوئی سہراب کے پر تو نہیں اگے ہوئے اس کے کانوں پر، صرف یہ ہے کہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ مخلص ہے، ڈریل نہیں ہے، جرأت مند ہے، اپنے خان کا، اپنے قائد کا دل میں درد رکھتا ہے، اور شعوری طور پر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اسے اس زیادتی سے نجات دلوانے کا مطلب پاکستان کی نجات ہے۔ اس عمر میں میں کہوں گا کہ پاکستان، عمران خان پاکستان، آپ کر کے دیکھ لیں، رکھے اسے 10 سال رکھے، رکھ نہیں سکتے 10 سال، یہ رہ ہی نہیں سکتا، ملک برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور جو اس وقت عالمگیر صورتحال بن رہی ہے، ایسی صورت میں عمران خان کا باہر ہونا اس ملک اور اس قوم کے لیے ورلڈ پالیٹکس کے پس منظر میں بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ سیگمنٹ اتنا ہی۔ آغاز کیا تھا سہیل افریدی ریلی منصہرہ، اسی کی طرف توجہ مبذول کروا کے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ بھی نکلیے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے۔ ابھی پچھلی دفعہ سہیل افریدی پنجاب آیا تو میرا خیال ہے کہ کوئی قابل فخر سلوک نہیں کیا، معقول سلوک بھی نہیں کیا۔ اب منصہرہ کے بعد وہ مردان کی طرف نکل رہا ہے، تیمر گڑھ کی طرف نکل رہا ہے، پشاور سے ایک تحریک پیدا کر دی ہے اس نے۔ اس کے بعد وہ راولپنڈی، اسلام آباد، اور اگلے دن پھر وہ نکلے گا روات، مندرہ، گجرہان، لالا موسا، کھاریاں، گجرات، گجرانوالہ تک جائے گا، اور گجرانوالے میں ایک رات قیام کرنے کے بعد وہ لاہور اگلے دن جائے گا تازہ ہو کر۔ انتظار کیجئے، اہل پنجاب ساتھ دیجئے اس کا، اپنے لیے، اس کے لیے نہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ۔